بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ اگر آپ ایک بیماری سے مکمل طور پر نکلنا چاہتی ہیں تو کیا کریں؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ مکمل نکلنے کا ہی سبب اختیار کرنا پڑے گا۔ اور آپ کیا کر رہی ہیں کہ 50% زہر لے رہی ہیں اور یہ بھی سوچ رہی ہیں کہ زندہ رہ لیں گی۔ تو کیا ایسا ممکن ہے؟ نامحرم کو سوچنے سے سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ نامحرم کو سوچنے سے آپ اپنی بہت ساری عبادات میں لذت کھو دیں گی، اور نامحرم کو دیکھنا بے حیائی کو دیکھنا اور حافظے کی کمزوری کا باعث بنتا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر آپ کسی نامحرم کو سوچتی رہتی ہیں تو جو شیطان ہے وہ خون میں سرایت کر جاتا ہے، وہ رگوں میں خون کی مانند دوڑتا ہے۔ تو اس لیے آپ نامحرم کو جتنا سوچیں گی تو اتنا ہی پھر اپنے سوچے ہوئے پر عمل بھی کرنا چاہیں گی۔ اور شیطان تو پہلے سے تیار بیٹھا ہے، اس نے ہر وہ راستہ اختیار کرنا ہے جس سے وہ آپ کے دل پہ گریں باندھ سکے، جس سے آپ کی عبادات متاثر ہوں، آپ کی زندگی متاثر ہو۔ تو سنیے، ایک لڑکی اگر مکمل اس چکر سے نکلنا چاہتی ہے تو وہ کیا کرے گی؟ وہ نامحرم کو سوچنے سے بھی پرہیز کرے گی، کیونکہ جتنا وہ سوچے گی اتنی شہوت بڑھے گی، شہوت بڑھے گی تو وہ بے حیائی کی طرف لپکے گی، بے حیائی کی طرف لپکے گی تو زنا ہونے کے مواقع بڑھنے لگیں گے، اگرچہ وہ زنا کسی بھی طرح کا ہو، آنکھ کا زنا، ہاتھوں کا زنا، یا محض تصور میں کسی نامحرم مرد کے لیے اپنا جسم وقف کر دینا۔ ایک لڑکی جب یہ سب سوچتی رہتی ہے تو پھر دل بھی چاہے گا کہ کبھی نہ کبھی اس سے رابطہ کرے۔ تو اگر آپ اس بیماری سے نکلنا چاہتی ہیں تو اسے مکمل طور پر چھوڑنا چاہیے۔ اور الحمدللہ اللہ کا اتنا فضل ہے کہ آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ ایک لڑکی کی کہانی ہے۔ جب وہ میرے پاس اس طرح کا مسئلہ لے کر آئی تو اس کا بھی یہی سوال تھا، کیا میں انہیں یعنی نامحرم محبوب کو سوچ سکتی ہوں؟ سوچنے میں تو کوئی برائی نہیں ہے، دعاؤں میں مانگنے میں تو کوئی برائی نہیں ہے، لیکن دل میں اس لڑکی کا ایمان بہت مضبوط تھا، وہ اللہ والی بن کر رہنا چاہتی تھی۔ تو میں نے کہا ایک راستہ اختیار کر لیں، اگر آپ مکمل اس زہر سے نجات چاہتی ہیں تو سوچنا بھی چھوڑنا ہوگا، مکمل اللہ کی بن کے رہنا چاہتی ہیں تو معاملات بھی مکمل اللہ پہ چھوڑ دیں، اور پھر وہی ہوگا جس کا میرے اللہ نے حکم دیا ہے۔ آپ اللہ سے نیک زوج کیوں نہیں مانگتی؟ جب آپ نیک زوج مانگیں گی، جب آپ اللہ کی رضا والے کام کریں گی تو میرا اللہ آپ کی رضا کو ہی بہتر سے بہترین کر کے اسی کو آپ کا زوج بنا دے گا۔ تو یہ تو وہ لڑکی تھی جو مکمل اس بیماری سے نکلنا چاہتی تھی، اور اس نے ایسا ہی کیا، سوچنا بھی چھوڑ دیا، ہر طرح سے اس نے اپنے آپ کو پاک کرنا شروع کیا، اللہ سے پاک بن جانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ اگر آپ بھی اپنے آپ کو پاک کرنا چاہتی ہیں تو آپ کو یہ 30%، 20% گندگی بھی اپنے اندر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طریقے سے جب اس نے عمل کیا، جب اس لڑکی کو ان تمام باتوں کی اصل سمجھ آئی کہ میں کیوں کہتا ہوں کہ نامحرم کو سوچنے سے بھی پرہیز کریں، پھر اس نے آہستہ آہستہ عمل کرنا شروع کیا، تو آپ یقین نہیں مانیں گے کہ 1 اور 1.5 مہینے کے اندر اندر ان کا بہترین جگہ رشتہ ہوا، اور آج وہ اتنی خوش ہیں۔ اب پوچھتی ہیں کہ میں نے ایسا کون سا عمل کیا تھا کہ جس کی وجہ سے مجھے اللہ نے اتنا نوازا؟ میں نے کہا میرے اللہ کو آپ کی وہ کوشش پسند آئی تھی جو آپ نے اس کے راستے میں اس کا قرب پانے کے لیے کی تھی۔ آپ نے اپنے نفس کو مارا تھا اور آپ نے اپنے آپ کو مکمل بے حیائی سے پاک کیا تھا، تو میرے اللہ کو آپ کی یہی چیز پسند آئی، اور آج آپ اتنی زیادہ خوش ہیں۔ اور ممکن ہے
वही चीज अगर आप पाने की जिद करती, उसको सोचती रहती, ईमान अलग खोखला होता रहता, जहन अलग उलझता रहता, दिल अलग फिक्रों में रहता, नमाजों में लज्जत खत्म हो जाती, इबादत में मजा ना आता, मुसलसल एक ही चीज को सोचना, तो वो कहां तक जाएगी और कहां तक लेकर जाएगी। तो जो लड़कियां महज सोचती हैं और फिर उस बुराई से निकलना भी चाहती हैं, ऐसे में उनके ईमान के बढ़ावे के लिए बताऊं कि मेरे अल्लाह ने मेरी आंखों के सामने कितनी ही लड़कियों को कितने बुलंद मकामात से नवाजा है। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो दीन का काम कर रही हैं। इन सब चीजों से निकलें, जिंदगी इन सब चीजों से बहुत बढ़कर है। उन्स, मोहब्बत, प्यार की जरूरत किसको नहीं होती, सभी को होती है, लेकिन हर चीज का बकायदा एक वक्त मुकर्रर है। एक वक्त ऐसा आता है कि जब महसूस होता है कि घर वालों की मोहब्बत काफी नहीं रही, वालिदैन की मोहब्बत काफी नहीं रही, तब दिल चाहता है नहीं कोई एक और शख्स हो जो आपका अपना साथ हो। उसकी मोहब्बत की कमी महसूस होती है, तो उसके लिए अल्लाह ने वक्त मुकर्रर कर रखा है। हर चीज अपने मुकर्ररा वक्त पर ही अच्छी लगती है। जल्दबाजी वगैरह ये काम शैतान के होते हैं और फिर शैतानी अमल आपको बहुत दूर की गुमराही में ले जाते हैं। अगर आप वक्त से पहले कोई चीज हासिल करना चाहती हैं तो खामोशी से अपने अच्छे नसीब की दुआ करें। नेक ज़ौज के हुसूल के लिए खुद को नेक रखें, पाक रखें, ताकि आपको नेक ज़ौज मिले और आप इधर उधर से मोहब्बतें हासिल न करें। पता है इसमें असल मुद्दा क्या है? ये जज्बात का जाया होना होता है। एक बार आपने इतने खालिस जज्बात शादी से पहले किसी पर बहा दिए, तो फिर आप शादी के बाद वही खालिस जज्बात चाह कर भी अपने शोहर के लिए नहीं बचा कर रख सकती, तो फिर शोहर पर वैसे जज्बात निछावर नहीं कर सकेंगी। तो क्या होगा? शादी से पहले वाली जिंदगी भी बर्बाद और शादी के बाद वाली जिंदगी भी बर्बाद। यानी नामहरम की मोहब्बत कहां तक पीछा करती है कि मुस्तकबिल तक को खराब कर देती है। आपने सारी चीजों से अगर बाहर निकलना है तो इस जहर को, इस नशे को मुकम्मल तौर पर छोड़ना होगा। फिर ही आप मुकम्मल तौर पर अंदर से भी पाक होंगी, बाहर से भी पाक नजर आएंगी। तो मेरा अल्लाह आपको नेक ज़ौज से नवाजेगा और आपके नसीब अच्छे करेगा। किसी बहन बेटी को देखें तो सबसे पहले अगर आप उसे कुछ दे सकती हैं तो अच्छे नसीब की दुआ दें। जब कोई लड़की नामहरम के खिलाफ कदम उठाना शुरू करती है तो कुछ महीनों और कुछ सालों में ही उसको अल्लाह की खुशनुदी मिलने लगती है। ये अलग है कि किसी की आजमाइश लंबी होती है, उसको भी लाजमी उसी खुशी से नवाजा जाता है। अल्लाह की राह में उसने जो चीज छोड़ी थी उससे 4 गुना बेहतर, बल्कि कई गुना बेहतर चीज से नवाजा जाता है। और फिर वही लड़कियां अल्लाह का शुक्र करते हुए नहीं थकती। मैं आपको सिर्फ ये बातें नहीं सुना रहा बल्कि हकीकत बता रहा हूं। इसे जहनों में बिठा लीजिए। मैंने अल्लाह की रहमत को ऐसी लड़कियों पर निछावर होते देखा है। अल्लाह की राह में आपका छोटे से छोटा अमल भी जाया नहीं होता। ये तो फिर बड़ी बात है कि आप अपने दिल को मारकर खुद को मुकम्मल तौर पर पाक करके सिर्फ अपने शोहर के लिए खुद को बचा के रखती हैं। अल्लाह इसके बदले क्या आपको नहीं नवाजेगा? बिलाशुबा बहुत नवाजता है वो। मैंने खुद देखा है। आप बस एक कदम उठाकर तो देखें। अगर एक लड़की ये कहती है कि वो मुकम्मल पाक होना चाहती है तो फिर उसके लिए यही है कि वो हर तरीके से जुदा हो जाए। लेकिन अगर एक लड़की ये कहती है कि वो मुकम्मल पाक नहीं होना चाहती, बस किसी हद तक पाक होना चाहती है, कभी रब को राजी करना चाहती है तो कभी शैतान को, तो वो नामहरम को सोचे या ना सोचे तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो दीन को थोड़ा बहुत ही इल्म में लाना चाहती है, ऐसे 20, 30, 40% तो ऐसी लड़की दरमियान में ही लटकी रहेगी।
جبکہ ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ 30، 40، 50% کی تو اجازت ہی نہیں۔ اسلام میں داخل ہونا ہے، کوئی حکم ماننا ہے تو مکمل مانے۔ تو جو کہتی ہیں کہ جی ہاں ہم مکمل طور پر پاک ہونا چاہتی ہیں، تو ان کے لیے یہی ہے کہ وہ نامحرم کو ہر طرح سے چھوڑ دیں، سوچنے، دیکھنے، اس کو سننے سے بھی۔ اپنی نظروں کی آپ حفاظت کریں گی تو آپ کے ذہن کی حفاظت ہوتی رہے گی۔ ذہن پاک ہوگا تو دل کی گرہیں کھلتی جائیں گی، وہ گرہیں جو شیطان نے باندھی تھیں، اور دل مکمل پاک ہو جائے گا اور وہ اللہ ہی کے لیے پاک ہوگا۔ اس میں اللہ ہی کی محبت دھڑکے گی۔ حقدار کو اس کے حق سے محروم نہ کیا کریں۔ جب اللہ محبت کا حقدار ہے تو اسی کو محبتیں دیں۔ جس جس کے حصے میں محبت آنی چاہیے اس کو اس کی محبت کا حصہ ضرور دیا کریں۔ شادی سے پہلے آپ کے گھر والے آپ کی محبت کے حقدار ہیں، لیکن آپ وہی محبتیں کسی نامحرم پر نچھاور کر رہی ہیں، اللہ کے بجائے کسی نامحرم کو دے رہی ہیں، اپنے شوہر کا حق کسی اور پہ نچھاور کر رہی ہیں۔ یہ بہت غلط کر رہی ہیں آپ، ایسا نہ کریں۔ نسلوں کا سوال ہے، ایک منٹ کے لیے سوچیں، ابھی تو آپ سنگل ہیں اور آپ کو نامحرم سے محبت ہو گئی ہے اور آپ اس کو سوچتی ہیں یا کسی بھی طرح سے رابطے رکھتی ہیں، تو کل کلاں کو آپ اپنی بیٹی کے لیے یہ ساری چیزیں پسند کریں گی؟ کیا آپ اس کو اجازت دیں گی نامحرم سے دوستی کی؟ نہیں نا۔ وہ چیزیں جو آپ اپنی نسل کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے پسند نہیں کرتی، وہ آپ اپنے لیے پسند کیوں کر رہی ہیں؟ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ اپنی بیٹی کو کس منہ سے روکیں گی اگر وہ بھی اس راہ پر چل پڑے؟ جبکہ آپ خود یہ کام کرتی رہی ہیں۔ تو نسلوں کی بہتری کے لیے ایک لڑکی کا بیٹی بن کے رہنا بہت ضروری ہے۔ لڑکی تو اللہ نے آپ کو پیدا کر دیا، بیٹی بن کر دکھائیں۔ ہر طرح سے ہر رشتے کی آپ حفاظت کر کے دکھائیں۔ بیٹیاں نسلیں سنوارتی ہیں، لڑکیاں تو خواہشات کے پیچھے چلتی ہیں۔ بیٹیاں جو ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہر طرح سے خود کی حفاظت کرتی ہیں، اپنی حدود کی حفاظت کرتی ہیں، تو بیٹی بن کر رہیں۔ ٹھیک ہے جی، میرے خیال سے سب کو ہر بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیں۔ شکریہ، والسلام۔